السلام علیکم۔ میرا نام ہے عطاء الرحمن۔ میں ہوں آپ کے اردو کا ٹیچر۔ آج ہم جس سبق کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ 9th کلاس فیڈرل بورڈ کا پہلا سبق ہے۔ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصنف ہیں مولانا شبلی نعمانی۔ مولانا شبلی نعمانی قصبہ بندول، ضلع اعظم گڑھ، بھارت میں 1857 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد شیخ حبیب اللہ وکیل تھے۔ شبلی نے بھی کچھ دن وکالت کی، پھر علی گڑھ کالج میں فارسی کے استاد مقرر ہو گئے۔ انہیں وہاں سر سید حالی، محسن الملک اور آرنلڈ کی صحبت سے مستفید ہونے کا موقع ملا۔ 1892 میں آرنلڈ کے ساتھ شبلی نے مصر، شام، قسطنطنیہ اور دوسرے اسلامی ممالک کا سفر کیا۔ سر سید کی وفات 1898 کے بعد علی گڑھ کالج سے استعفیٰ دے کر اعظم گڑھ چلے گئے۔ پھر حیدرآباد دکن کے دائرۃ المعارف کی نظامت کا عہدہ سنبھالا۔ اسی دوران میں ان کی کوشش سے لکھنؤ میں ندوۃ العلماء کا قیام عمل میں آیا۔ آخر عمر میں اعظم گڑھ میں انہوں نے ایک عظیم ادارہ دار المصنفین قائم کیا، جو آج بھی کام کر رہا ہے۔ یہ ہیں مولانا شبلی نعمانی، جو کہ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹاپک کے مصنف ہیں۔ یہ ان کے بارے میں ایک مختصر تعارف تھا، اور اس میں اگر آپ اسٹوڈنٹس کو کسی قسم کی مزید رہنمائی درکار ہو تو آپ مجھے اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ اس ٹاپک سے ہی ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بارے میں اور ہجرت کے درمیان جو واقعات پیش آئے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ یہ صفحہ نمبر 2 پر اس وقت جب کہ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں، اس وقت جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی انہیں ہجرت کا حکم آ چکا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا وقت تھا؟ وہ دعوت حق کا وقت تھا، اور اس وقت دین ابھی نیا مکہ میں متعارف ہو رہا تھا، اور یہ بہت سخت وقت تھا مسلمانوں کے لیے۔ اس لیے انہوں نے اس لفظ کو تلوار کی جھنکاریں اس کے معنی ہیں جھنکاریں کا مطلب جب بھی کوئی دھات کسی دھات سے ٹکراتی ہے تو اس سے ایک عجیب سی آواز نکلتی ہے، جسے جھنکاریں کہتے ہیں۔ جھنکاریں کا مطلب تلواروں کی ٹکرانے کی آواز۔ حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ حافظ عالم مطلب جو عالم کہتے ہیں دنیا کو، مطلب اس سے مطلب اللہ تعالیٰ ہیں، اور انہوں نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کے ذریعے، وحی کے ذریعے یہ حکم دیا کہ وہ جو ہیں وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر جائیں۔ نبوت کا 13واں سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچ چکے، تو وحی الہی کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ کا عزم فرمایا۔ قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدینہ میں جا کر طاقت پکڑے جاتے ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا جاتا ہے، چنانچہ لوگوں نے مختلف رائیں پیش کیں۔ رائیں کسے کہتے ہیں؟ رائیں جمع ہے رائے کی، اور اس سے مراد مشورے۔
ایک نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ نعوذ باللہ ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے۔ دوسرے نے کہا جلا وطن کر دینا کافی ہے۔ ابو جہل نے کہا ہر قبیلے سے ایک شخص انتخاب ہو اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر تلواروں سے اس کا خاتمہ کر دے۔ اچھا، جلا وطن، اس میں ایک لفظ ہے جلا وطن۔ جلا وطن کا مطلب ہے وطن سے نکال دینا۔ اس کا ایک مترادف لفظ ہے ملک بدر جسے کہتے ہیں، وہ اس کا مترادف ہے۔ ابو جہل نے کہا ہر قبیلے سے ایک شخص انتخاب ہو اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دے۔ مجمع کے مطلب گروہ، مجمع کا مطلب گروہ، جسے انگلش میں ہم گروپ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ابو جہل، اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بڑھ جائے گا اور آل ہاشم اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ اس آخر رائے پر اتفاق ہو گیا۔ تمام آل ہاشم مطلب آل کا مطلب خاندان، مطلب ہاشم کا خاندان یا ہاشم کے قبیلے والے، ہاشم کے قبیلے والے۔ اس آخر رائے پر اتفاق ہو گیا اور جھٹپٹی سے آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آستان مبارک کا محاصرہ کر لیا۔ جھٹپٹی سے آ کر، جھٹپٹی کا مطلب فوراً، جھٹپٹی اس کا مطلب فوراً۔ انہوں نے فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا آستانہ مبارک اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر۔ اچھا، اس کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ کرنا، یہاں ہم ایک اور لائن کھینچ دیں گے، الفاظ یہ ہو جائے گا معنی۔ محاصرہ کرنا مطلب گھیر لینا، گھیراؤ ڈالنا۔ اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت انہوں نے سوچا کہ ہم ان کے گھر میں تو نہیں گھس سکتے، ان کے گھر میں تو اندر زبردستی نہیں جا سکتے۔ اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے۔ معیوب سمجھنا، برا سمجھنا۔ معیوب کا مطلب برا جاننا، برا سمجھنا۔ اس لیے باہر ٹھہرے رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں تو یہ فرض ادا کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کو اس درجہ عداوت تھی، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت پر یہ اعتماد تھا کہ جس شخص کو کچھ مال یا اسباب امانت رکھنا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس لا کر رکھتا تھا۔ مطلب ایک طرف تو قریش کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی درجے کی عداوت تھی۔ عداوت کہتے ہیں دشمنی کو، عداوت دشمنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کو اس درجہ عداوت تھی، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت پر یہ اعتماد تھا کہ جس شخص کو کچھ مال یا اسباب امانت رکھنا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس لا کر رکھتے تھے۔
اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ارادے سے پہلے سے خبر ہو چکی تھی۔ اس بنا پر جناب امیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو مطلب وہاں پر آرام کرو، وہاں پر سو جاؤ۔ صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ یہ سخت خطرے کا موقع تھا۔ جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا نعوذ باللہ قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر خواب قتل گاہ کی زمین ہے۔ بستر خواب سونے کا بستر جہاں لوگ آرام کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور لفظ ہے قتل گاہ، جہاں قتل کی جگہ، قتل گاہ، قتل کی جگہ۔ اچھا، یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا ہے جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ وہ اس سے اگلے جملے میں ان کی وضاحت ہو جاتی ہے، جیسے کہ لیکن فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا۔ فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا۔ فاتح خیبر کون تھے؟ ان سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فاتح خیبر، خیبر کو فتح کرنے والا، خیبر کو فتح کرنے والا۔ یہاں پر ایک اور مشکل لفظ ہے فرش گل۔ فرش گل فرش کو ہم فرش بھی کہتے ہیں، زمین بھی کہتے ہیں، اور گل کہتے ہیں پھولوں کو، مطلب پھولوں کا فرش، پھولوں کا فرش، پھول کا فرش یا پھولوں کا فرش۔ کفار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا اور رات زیادہ گزر گئی تو قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سوتا چھوڑ کر باہر آئے، کعبے کو دیکھا اور فرمایا، مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی۔ پہلے سے قرارداد ہونا کا مطلب پہلے سے بات ہو جانا۔ قرارداد ہونا، پہلے سے بات ہو جانا۔ فرزند، فرزند کا مطلب بیٹا، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرتے وقت وہ اس قدر رنج زدہ تھے اور ان کو اس قدر افسوس تھا کہ انہوں نے مکہ اور کعبہ کی طرف دیکھا اور انہیں کہا کہ مجھے تو یہ زمین اپنی پوری دنیا سے زیادہ پیاری ہے، لیکن چونکہ تیرے فرزند مطلب تیرے بیٹے مطلب جو کفار قریش تھے ان کی طرف اشارہ تھا کہ وہ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ دونوں صاحب سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
پہلے جبل سور کے غار میں جا کر پوشیدہ ہو گئے۔ جبل سور، سور ایک پہاڑ کا نام ہے اور جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، جبل سور، سور کا پہاڑ۔ جیسے ہی انہوں نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو پہلے وہ جا کر اس غار، جو جبل سور میں ایک غار تھا، وہاں جا کر پوشیدہ ہو گئے۔ پوشیدہ ہونا، چھپ جانا، پوشیدہ ہونا، پوشیدہ ہونا، چھپ جانا۔ تو دونوں صاحب پہلے وہاں پر جا کر پوشیدہ ہو گئے۔ یہ غار آج بھی موجود ہے اور بوسہ گاہ خلائق ہے۔ بوسہ گاہ خلائق، بوسہ کہتے ہیں چومنے کو، بوسہ گاہ خلائق، خلائق جمع ہے خلق کی، خلق سے مراد مخلوق مطلب انسان۔ تو ہر انسان وہاں جا کر بوسہ دیتا ہے، اس جگہ کو چومتا ہے۔ مخلوق کے چومنے کی جگہ، تو وہ جگہ اب بھی وہاں پر موجود ہے، مکہ مکرمہ کے بالکل قریب۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ جو نوخیز جوان تھے، نوخیز جوان جو نیا نیا جوان ہوتا ہے، نوخیز جوان، نیا نیا مطلب 17-18 سال یا 20 سال کی عمر کی لگ بھگ۔ شب کو غار میں ساتھ ہوتے ہی، شب کو غار میں ساتھ ہوتے، صبح منہ اندھیرے شہر چلے جاتے۔ شب کو غار میں ساتھ ہوتے، کون ساتھ ہوتے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، اور صبح منہ اندھیرے شہر چلے جاتے۔ صبح منہ اندھیرے، منہ اندھیرے کا مطلب صبح سویرے، بہت ہی صبح سویرے، اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا مشورے کر رہے ہیں۔ جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کچھ رات کا غلام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا غلام کچھ رات گئے بکریاں چرا کر لاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کا دودھ پی لیتے۔ مطلب ان کا ایک غلام تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، وہ بکریاں چرانے کے بہانے وہاں پر آ جاتے غار کے قریب، اور انہی کے دودھ سے وہ اپنا پیٹ سیر کرتے اور کھانے کے طور پر وہ دودھ پی لیتے۔ 3 دن تک صرف یہی غذا تھی۔ لیکن ابن ہشام نے لکھا ہے، ابن ہشام جو کہ ایک اور مصنف ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ روزانہ شام کو اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی تھیں۔ اسی طرح 3 راتیں غار میں گزار دیں۔ اسماء رضی اللہ عنہ یہ کون تھی؟ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی چھوٹی بہن تھیں، اور وہ مسلسل ابن ہشام نے یہ لکھا ہے کہ وہ وہاں پر کھانا لے کے جاتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 3 راتیں وہاں پر اکٹھی گزاریں۔ تو یہ تھا آپ کا آج کا لیکچر نمبر 1۔ تو انشاءاللہ ہم دوسرا لیکچر انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم۔